السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں 11ویں ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک بنائے، نفع بخش بنائے اور لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں تقریباً نبوت سے 6 برس پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد حارث تھے جو مکہ کے شرفاء میں اور ذمہ داروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت میمونہ کی کئی بہنیں تھیں جو مشرف باسلام ہوئی تھیں۔ ان کی ایک بہن ہے، سگی بہن حضرت ام فضل بنت حارث جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں۔ حضرت میمونہ کی ایک ماں شریک بہن ہے جن کا نام ہے زینب بنت خزیمہ الہلالیہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا خالد بن ولید اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ لگتی ہیں۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سابقین اولین میں سے ہیں۔ انہوں نے روز اول سے ہی اسلام کو قبول کیا تھا۔ جب یہ بڑی ہوئیں تو ان کی شادی مکہ ہی کے ایک آدمی ابو الرحم بن عبد العزیٰ سے ہوئی تھی، لیکن ابو الرحم بن عبد العزیٰ کا جب انتقال ہو گیا تو میمونہ بنت حارث بیوہ ہو گئیں، بے سہارا ہو گئیں، اور ان کی شدید خواہش تھی کہ مجھے بھی ام المومنین کا شرف حاصل ہو جائے۔ ان کی چاہت یہ تھی کہ جیسے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے، یعنی جب یہ ام المومنین بنی تو ان کے امہات المومنین کے زمرے میں داخل ہونے کی وجہ سے ان کی خاندان اور ان کے گاؤں والوں کو جو مقام حاصل ہوا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، مشرف اسلام ہو گئے، صحابی بن گئے، اور ان کی خاندان کو مقام حاصل ہوا تو ان کی میمونہ کی خواہش یہ تھی کہ مجھ کو بھی یہ شرف اور یہ مقام حاصل ہو جائے۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا جب بیوہ ہو گئیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، اور اس وقت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 26 برس تھی۔ حضرت ابو رافع یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میمونہ بنت حارث سے لگائی تھی۔ یہ شادی کب ہوئی تھی؟ اس کے تعلق سے سیرت میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام عمرۃ القضاء کے واسطے سن 7 ہجری میں مکہ گئے ہوئے تھے تو اسی درمیان یہ شادی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو روایت نقل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میمونہ کی شادی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوئی تو آپ حالت احرام میں تھے، لیکن ابو رافع اور دیگر جمہور صحابہ اکرام جو روایت نقل کرتے ہیں اور جو بات درست بھی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب شادی کی تھی تو اس وقت آپ حلال تھے، احرام سے فارغ تھے۔ عمرہ کر کے جب آپ مکہ سے مدینہ روانہ ہو رہے تھے تو مقام شریف میں جو مکہ سے بالکل قریب تقریباً 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کی تھی۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بن گئیں، امہات المومنین کے زمرے میں آ گئیں۔ ان کی جو خواہش تھی اور ان کی جو تمنا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پوری کر دی۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا بہت صلہ رحمی کرنے والی خاتون تھیں، اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتی تھیں، اور مجبور اور کمزور لوگوں کا بڑا خیال رکھتی تھیں، ان پر خرچ کرتی تھیں۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا تو وہ دوسروں سے قرض لے کر کے غریب مسلمانوں کا خیال رکھا کرتی تھیں۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 76 روایتیں مروی ہیں۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سن 51 ہجری میں مکہ زیارت کرنے کے لیے مدینہ سے نکلی اور مکہ ہی میں بیمار پڑ گئیں، اور مکہ
سے واپسی کے بعد مقام شریف میں جہاں ان کی شادی ہوئی تھی وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ واقعہ سن 91 ہجری کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 41 سال تک وہ زندہ رہیں، لوگوں کو دین سکھاتی رہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتی رہیں، اور لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، عورتیں اپنے مسائل آ کر کے ان سے پوچھتی تھیں، اور کتاب و سنت کی اور حدیث کی بڑی خدمات انجام انہوں نے دی، اور سن 51 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ جنازے کی نماز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پڑھائی، اور وہی مقام شریف میں وہ مدفون ہو گئی۔ جب حجاج کرام یا معتمرین عمرہ کر کے حج کر کے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں تو گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں تو مکہ سے نکلنے کے تقریباً 6 یا 7 8 کلومیٹر کے بعد جب وہ علاقہ آتا ہے تو گاڑی کا ترجمان اور جو وہاں بتلانے والے ہوتے ہیں، گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے، اور اسی جگہ یہ مدفون ہے۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے، وہ یہ کہ ہم اچھے اخلاق پر قائم رہیں، حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، اور ہماری مائیں اور بہنیں کو ایک نصیحت ملتی ہے کہ وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں بکثرت صدقات و خیرات کریں اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ازواج مطہرات میں سب سے آخری مرتبے پر ہیں۔ اس کے بعد یعنی میمونہ کی شادی کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی دوسری خاتون سے شادی آپ نے نہیں کی۔ یہیں پر یہ امہات المومنین کا سلسلہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ 11 امہات المومنین کا جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، ہم نے ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے بھی ان کو سن کر کے اور دیکھ کر کے یہ محسوس کیا ہوگا اور یہ سمجھا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی تھی، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک اعتراض کیا جاتا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادی کیوں کی۔ یہ ایک اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر رحمت للعالمین پر اعداء اسلام کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تعارف پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، تو ہمیں یہ بات بہت بہتر طریقے سے معلوم ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی تھی۔ ساری ازواج مطہرات بیوہ تھیں، شادی شدہ تھیں، بے سہارا تھیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو امہات المومنین کا شرف عطا کیا اور ان کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے رکھا، ان کے خاندان کو مقام و مرتبہ عطا کیا، اور امہات المومنین کے زمرے میں داخل ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین کے ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ مومنوں کے دلوں میں ازواج مطہرات کے تعلق سے بڑی الفت اور قربت اور محبت ہے۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 11 خاتون سے شادی کیوں کی تھی۔ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس شادی کو لے کر کے، ازواج مطہرات کی شادی کو لے کر کے ذرہ برابر بھی منہ کھولنے کی اجازت ہم کو حاصل نہیں ہے۔ ہم اعتراض قائم کریں۔ کسی بھی انسان کو لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی کے متعلق انگلی اٹھائے اور آپ پر اعتراض کھڑا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، امام الانبیاء تھے، اور آپ علیہ السلام وہی کرتے تھے جو اللہ رب العالمین آپ کو کرنے کا حکم دیتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ جو بھی کرتے تھے، بولتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی اجازت اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ تو یہ 11 شادیاں آپ نے کی تو یہ اللہ رب العالمین کی اجازت تھی، اللہ کا حکم تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب 11 شادی کی تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم آ گیا کہ اب اس کے بعد آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان میں سے 11 ازواج مطہرات میں سے کسی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے 11 شادی کی، یہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے شادی ہوئی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کی تاکہ اس کے ذریعے سے دین کی خدمت ہو سکے، دین کی نشر و اشاعت ہو سکے، حدیث کی حفاظت ہو سکے۔ اس لیے کہ آپ گھر سے باہر رہتے ہیں،
صحابہ اکرام باہر والی حدیثوں کو تو لے سکتے ہیں، لیکن گھر میں آپ کیا کرتے ہیں، گھر میں آپ کیسے رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور پھر آپ عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں، طہارت کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل، اور جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں، نکاح، طلاق، خلا وغیرہ کے، ان ساری چیزوں کی تفصیلات ازواج مطہرات نے خوب بیان کیا ہے۔ تو عورتوں کے مخصوص مسائل ازواج مطہرات اگر نہ ہوتی، اتنی زیادہ بیویاں نہ ہوتی، تو دین کا ایک حصہ جو عورتوں کے تعلق سے ہے، عورتوں کے مخصوص مسائل سے متعلق ہیں، وہ مدفون ہو جاتا، وہ صحابہ کرام حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایتوں کو لے کر کے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ربع اسلام کو، یعنی اسلام کے چوتھائی حصے کو بیان کر دیا ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے 11 شادیوں سے شادی کی، 11 عورتوں سے شادی کی، تو آپ کی تمام بیویاں بیوہ تھیں، صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھیں، بقیہ ساری ازواج مطہرات بیوہ تھیں، اور آپ نے ان سے شادی کر کے ان کو سہارا عطا کیا۔ جو بیوہ ہو گئی تھیں، بے سہارا ہو گئی تھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سہارا عطا کیا۔ اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے شادیاں کی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے، آپ نے ان کی بیٹیوں سے شادی کی تاکہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے۔ ام حبیبہ کے والد کا نام تھا ابو سفیان، نبی کے کٹر دشمن تھے۔ حضرت جویریہ بنت حارث کے والد کا نام تھا حارث، وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ مگر جب حضرت جویریہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی، امہات المومنین کی فہرست میں آ گئی، اس کے بعد ان کے دلوں میں، یعنی ان کے والد کے دلوں میں دشمنی ختم ہو گئی، وہ مسلمانوں کے قریب ہو گئے اور اللہ کے نبی کے قریب ہو گئے، اور بالآخر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے، شادی کر کے آپ نے ان کی دشمنی کو محبت میں اور رشتہ داری میں تبدیل کر دی، اور بالآخر ان کے والد ابو سفیان اور حضرت جویریہ کے والد حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو گئے اور صحابی بن گئے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جاہلی رسم و رواج کو ختم کرنا مقصود تھا۔ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا حرام مانا جاتا تھا۔ حضرت زید بن حارث نے زینب بنت جہش کو طلاق دی، اور اللہ کے نبی نے زینب بنت جہش سے شادی اس لیے کی تاکہ جاہلیت کی جو رسم بد ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو جو بہو کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس سے شادی کرنے کو حرام سمجھا جاتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسم بد کو توڑ دیا اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، تو یہ جاہلیت کی رسم بالکل اسلام میں ختم ہو گئی، دور ہو گئی۔ اسی طریقے سے شادی کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ عرب میں عورتوں پر بہت مظالم ڈھائے جاتے تھے، عورت کے ساتھ بہت گھناؤنا سلوک کیا جاتا تھا، لوگ شادیاں کر لیتے تھے مگر عورتوں کے حقوق، بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیڈیل ہیں، ان کی پوری لائف، پوری زندگی مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ نے 11 شادی اس لیے کی تاکہ آپ عورتوں کے ساتھ حسن تعامل، حسن معاشرت کو ایک نمونہ بنا دیں، اور لوگ آپ کی بیویوں کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا ہے، جو اچھا برتاؤ کیا ہے، اسی طریقے سے رحمت للعالمین کی سیرت کو پڑھ کر کے، ان کی زندگی کو دیکھ کر کے وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، حسن معاشرت اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے ایک پیغام ملتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے انہی چند کلمات پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک بنائے اور لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے۔ امہات المومنین کی سیرت کو پڑھ کر کے اور سیکھ کر کے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کی سیرت میں جو اسباق ہیں، جو نمونے ہیں، جو نصیحت ہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ بالخصوص ہماری مائیں اور بہنیں
اور امت کی جو خواتین ہیں، خواتین اسلام ہیں، اسلامی مائیں اور بہنیں ہیں، وہ امہات المومنین اور صحابیات کی سیرت کو پڑھ کر کے، سن کر کے، سیکھ کر کے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔